ناظرین یہاں پر یہ کلیئرٹی کی بھی ضرورت ہے سیٹھی صاحب. جب ہم بات کرتے ہیں ظاہری بات ہے کیونکہ آج بھی جب بات ہوئی کہ خیبر پختونخوا کے اندر اور پچھلے آپ دیکھیں 4-5 دن کے اندر پوری خیبر پختونخوا جو ہے اٹس انڈر اٹیک اور یہ واقعات بھی وہیں پر ہو رہے ہیں پھر جہاں پر ہوا تو میرے خیال میں اے این پی جو ہے وہ بڑی کم از کم اے این پی بڑی کلیئر ہے. دیکھیے اے این پی از دی اونلی پارٹی جو کہ کیونکہ وہ ساری اٹیک جو ہے ان کی حکومت کے اوپر ہے اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اس ٹیررزم کا اور ان کے ذہن بڑے کلیئر ہیں اباؤٹ کون ہے یہ کون لوگ ہیں کیوں ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. افسوس اس بات کا کہ انہیں سپورٹ نہیں مل رہی ہے باقی مین اسٹریم پارٹی سے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی سپورٹ کرنا چاہتی ہے مگر میاں صاحب نہیں ساتھ کھڑے ہوں گے اور عمران خان صاحب will sweep the rug from under the government's feet تو وہ یہ اکیلے ہی رہ جائیں گے. اور بڑی افسوس کی بات ہے بیکاز بڑی دلیری کے ساتھ اے این پی ان کا مقابلہ کر رہی ہے اور ان کے ذہن بڑے کلیئر ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں یہ ان کا کیا مقاصد ہیں ان کے. اور دیکھا جائے تو بڑی سب سے زیادہ اگر یہاں پر قربانیاں ہیں پچھلے 3-4 سال میں تو اے این پی کی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے افتخار حسین صاحب نے تو اپنی فیملی کی جان کے ساتھ پروف کیا ہے. بالکل بالکل کیا. ارے سیٹھی صاحب ابھی آج ہی بات ہو رہی تھی ہم کیریکٹر اسیسینیشن کی بات کر رہے تھے کہ سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا. ایک کوئی ٹیپ سکینڈل کی بات آج ہو رہی ہے. حامد میر صاحب کے پروگرام کے اندر بھی ہوئی. چوئی نثار صاحب بیٹھے تھے آلدو چوئی صاحب سے انہوں نے پوچھا چوئی صاحب نے بھی کہا ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. کیا حامد میر صاحب نے کوئی نام وام لیے؟ نہیں حامد میر صاحب نے بھی نام نہیں لیے. انہوں نے کہا ایک ٹیپ سکینڈل جو ہے وہ چل رہا ہے اور ایک ٹیپ موجود ہے جس کی حامد میر صاحب نے بھی بات کی. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کتنی پاسبلٹی ہے کہ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے اور خان صاحب عمران خان صاحب اس کا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں؟ یار منیب بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے بڑی ڈرٹی ٹرکس کیمپینز تو ہوتی ہیں خاص طور پہ محترمہ کے خلاف بھی اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی اور کیونکہ وہ کچھ ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں. اچھا اب عرض یہ ہے کہ میں نے تو ابھی کچھ نہیں دیکھا اس لیے میں تو پرہیز کروں گا میں تو کوئی گفتگو نہیں کروں گا اس کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا جب ملک ریاض کے بارے میں میڈیا کے بعد میں باتیں شروع ہوئی تو آپ نے اور ہم نے یہ پوزیشن لی تھی کہ ہم نے سنی ہے دیکھی کچھ نہیں جب تک اس کو دیکھیں گے نہیں انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے ہم بحث نہیں کریں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ پری میچور ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ہمیں دکھائی جائے اور پھر ہم اس پہ فیصلہ کرتے ہیں اور ڈسکس کیا جا سکتا ہے. مگر کیریکٹر اسیسینیشن یہ تو آپ توقع رکھیں کہ یہ جیسے جیسے الیکشن کیمپین گرم ہوگی تو اچھی خاصی کیریکٹر اسیسینیشنز ہوں گی. مطلب یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے اٹ کین کم انٹو پلے. چلیں یہ میرے حال میں دیٹس دا بیسٹ سولوشن. ناظرین ایک بات جو کہ تھوڑی سی ہمیں کلیئرٹی کی ضرورت ہے کیونکہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پارٹیز کلیئر نہیں ہے اس پالیسی کے اوپر. چوئی صاحب نے آج کیپٹل ٹاک میں کوئی بات کی جب ٹیررزم کے حوالے سے حامد میر صاحب نے پوچھا تو شاید اس بات سے ہم کچھ اخذ کر سکیں. چوئی صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے. جو اصل طالبان ہیں وہ افغانستان میں اور وہ جنگ لڑ رہے ہیں اپنے ملک کی آزادی کی اور اس وقت تک جو تاریخ رہی ہے ان کی وہ پاکستان کے بارے میں نیک جذبہ رکھتے ہیں. انہوں نے پاکستان کے عوام کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کی. پہلے تو یہ اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ یہ جو سارے یہاں دھماکے ہوتے ہیں یہ جو سارے طالبان کا نام آ جاتا ہے اس کے پیچھے اصل کون ہے. تحریک طالبان کے نیچے بہت سارے گروپس ہیں اور ان گروپس کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ حکومت وقت کا کام ہے ہماری سیکورٹی ایجنسیز کا کام ہے. بہت حامد میر صاحب مختلف ایجنڈے کے لوگ اس امبریلا کو استعمال کر رہے ہیں. بلیک اینڈ وائٹ میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. سیٹھی صاحب ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کلیئرٹی چاہیے اور ہماری مطلب آج بھی بکیاں اڑائی جا رہی ہیں تو دوسری طرف یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ وہ کہتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں بات نہیں ہو سکتی. نہیں میں اتفاق نہیں کرتا چوئی صاحب سے. ایک حد تک کرتا بھی ہوں. ہاں تحریک طالبان ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے اس کے اندر مختلف گروپس ہیں کچھ حد تک مقاصد ایک ہیں کچھ حد تک مقاصد فرق ہیں انڈیویجول گروپس کے. مگر ایک چیز تو بڑی واضح ہے نا جس کے اوپر چوئی نثار صاحب کو توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ سارے پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں جمہوریت کے خلاف ہیں اور سب کے کسی نہ کسی لیول پہ کرمنل انٹرپرائز. تو اگر یہ اتنا ہمیں پتہ ہے تو واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک کون سا گروپ باریکیاں کیا ہیں ان میں. اگر وہ آپ کی ریاست کو اٹیک کر رہے ہیں تو کیا آپ کے ریاست کے اداروں کو پتہ نہیں ہے یہ کون کر رہا ہے. اور اگر ایسی بات ہے تو کیا ساری سیاسی جماعتیں ایک صفحے پہ ایک بات نہیں کہہ سکتی؟ کیا فوج کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ان کے خلاف؟ کیا ایک یکجہتی کا اظہار نہیں کیا جا سکتا اس کے برعکس کہ وہ کہتے ہیں جی امریکن ایجنڈا ہے یہ فلانا ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے تو کیوں نہیں صاف بات کی جاتی اس کے اوپر؟
تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ خامی مجھے نون میں بھی نظر آتی ہے اور پی ٹی آئی میں بھی نظر آتی ہے. اچھا، یہ جو اب آپ نے بات سنی، عمران خان صاحب کی بات آپ کو معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں، فیض نثار صاحب کی آپ نے بات سنی، آپ کو سملیرٹی نہیں لگتی ان دونوں چیزوں میں؟ وہ بھی خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کلیئر نہیں ہے، اور وہ بات کہتے ہیں آپ لوکل اپنے ٹرائبل لیڈرز کے ساتھ بات کریں، وہ طالبان کو بگائیں گے ان لوگوں کو جو نہیں. خان صاحب تو کچھ تھوڑی آگے جاتے ہیں نا، وہ تو یہ دو باتیں کہتے ہیں. وہ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، جب امریکہ یہاں چلا جائے گا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے. ایسی بات نہیں ہے. اس کا مطلب انہیں احساس سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. ایسی بات بھی نہیں ہے، بیکاز ہسٹری شوز کہ آپ نے ہر دفعہ جب بات چیت کی تو انہوں نے فائدہ اٹھایا اس کا. نون والے یہ نہیں کہتے. نون والے یہ نہیں کہتے کہ جس دن امریکہ یہاں سے چلا جائے گا یہ طالبانزم ختم ہو جائے گی. پرائیویٹ کانورسیشنز میں نون کے لیڈرز ہر بات مانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی تھریٹ ہے پاکستان کو، اور ہماری جڑوں میں یہ بیٹھ گئی ہے، یہ مذہبی انتہا پسندی. مگر کیونکہ ان کی کنسٹیٹیوئنسی بڑی کنزرویٹو ہے، اور اس لیے وہ اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتے. مجھے 100% یقین ہے کہ آج اگر نواز شریف صاحب کی حکومت اسلام آباد میں بیٹھی ہوتی تو اس نے فوج کے ساتھ اس حکومت نے ہاتھ بڑھا کے بالکل ایکشن کرنا تھا. اچھا، کیونکہ وہ پنجاب کی ریپرزینٹ کرتے ہیں نا. 70% 80% جو ہے نون کی جو اسٹرینتھ ہے وہ پنجاب ہے، پنجابی ہے، اور فوج بھی پنجاب کی. تو اس لیے جب پنجاب کی لیٹس سے رولنگ اسٹیبلشمنٹ اگر وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ ایک ہی صفحے پہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کی تنقید نہیں کوئی کر سکتا. اس وقت کیونکہ سندھی وہ ایک امپریشن ہے نا کہ پیپلز پارٹی سندھی پارٹی، ANP پشتون پارٹی، تو اس لیے ان کے ہاتھ مضبوط نہیں ہوتے ہیں. اور فوج پیچھے کتراتی ہے کہ اگر ان کو ساتھ لے کے چلیں اور نواز شریف کو ساتھ نہ لے کے چلیں تو شاید ہماری تنقید ہو جائے گی، ہمارا پرابلم بن جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کا سپورٹ اس پروجیکٹ کے لیے بہت ضروری ہے، اور میاں صاحب نہیں دے رہے، کھل کے نہیں آ رہے اس بات کے اوپر. اب یہ وہ بہتر جانتے ہیں کیوں نہیں آ رہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے. یہ ایک نیشنل کنسنسس بنانا چاہیے، اور اس میں فوج کے ساتھ مل کے اس چیز کو، اس کے حل نکالنے چاہیے. ریڈی صاحب بات تھوڑا سا ہم جلدی کر رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے بعد میں کالز بھی لیں. ایک بات جو کہ بہت سے لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو اب بنگلہ دیش سے چلیں ایسٹ پاکستان ہم سے اپالوجی مانگ رہا ہے اور مانگتا رہا ہے، آل دو اس کو گورنمنٹ لیول پہ ڈاؤن پلے کیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آر دے جسٹیفائڈ وٹ ایور دے آر آسکنگ فار؟ یار پچھلے مہینے ہنا ربانی کھر صاحبہ وہاں محل ڈھاکہ گئی ہوئی تھیں، وہاں ان کی پرائم منسٹر حسینہ واجد سے ملاقات ہوئی. 2009 سے ان کی حکومت ہے وہاں، اور 2009 سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان فارمل اپالوجی دے. یہ کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں ہے، 1971 کے ایونٹس کہ جی ذمہ داری لے کے انہوں نے زیادتی کی تھی ہمارے ساتھ. اور یہ جب شیخ مجیب الرحمان بھی یہی ڈیمانڈ کرتے تھے شارٹلی آفٹر ہی بیکیم پرائم منسٹر، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ 1996 میں بھی جب کچھ تھوڑے سے وقت کے لیے میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں تھا، تو اس وقت بھی وہاں کے فارن سیکریٹری آئے ہوئے تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ فاروق لغاری صاحب بنگلہ دیش وزٹ کریں اور اس وقت کوئی اپالوجی، فارمل اپالوجی دے. تو ہم بڑے سوچوں میں پڑ گئے یار ان کے لیے اتنی اہمیت کیوں ہے. تو یہ ایک ڈیمانڈ ہے ان کا، مگر میں سمجھتا ہوں یہ ان ریزنیبل ڈیمانڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل مشرف 2002 میں گئے تھے وہاں، اور جنرل مشرف نے بڑے واضح طور پہ دو جگہ پہ، ایک جگہ پہ نہیں 2 پلیٹ فارمز کے اوپر انہوں نے اپنی ریگریٹ اور افسوس کا اظہار کیا تھا، اور کہا تھا چلیے اب چھوڑیے اس بات کو، ہم معذرت کرتے ہیں. اب وہ ابھی بھی مانتے نہیں، وہ کہتے نہیں فارمل ریاست کی طرف سے ہو. اب جنرل مشرف ریاست کی طرف سے یہ ریگریٹ کا اظہار کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی سیاسی ضد ہے جو کہ ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے یہ ایسے ہے، مگر اس کا جو انفلوئنس ہے، یہ افیکٹ یہ کرتا ہے پالیٹکس کو. ابھی D8 کی حال ہی میں ایک کانفرنس ہوئی یہاں پاکستان میں ڈیولپنگ نیشنز کی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حسینہ واجد وہاں نہیں آئی، انہوں نے اپنا فارن منسٹر بھیجا، اور یہی وجہ تھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپالوجی کریں، نہیں تو میں نہیں آؤں گی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آفٹر سو مینی ایئرز ابھی بھی بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہوئے، وہیں پھنسے ہوئے. بس موو فارورڈ. ناظرین بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آپ کی کالز ہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین وقت ہے آپ کی کالز کا. زاہد صاحب ہے سیالکوٹ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی زاہد صاحب السلام علیکم. کیا حال ہے نیت صاحب؟ جی مہربانی. سیٹ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی مہربانی مہربانی.
سیٹ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کے بارے میں آپ سے سوال کرنا تھا. یہ جو انرجی کرائسس ہے پاکستان میں اتنا زیادہ، یہ اے این پی اور سندھ والے یہ جو اختلاف کر رہے ہیں، مطلب کہہ رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے، تو یہ بات ماجرا کیا ہے اصل میں؟ اچھا، یہ کالا باغ ڈیم کا ماجرا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اے این پی والے اور سندھ میں پارٹیز اعتراض کرتی ہیں، اس کا ماجرا کیا ہے؟ بس لمبے چوڑے اعتراض ہیں. اب میں کیا ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جاؤں، یہ تو پھر پورا پروگرام کرنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. غالباً دونوں پروونسز کو خدشہ ہے کہ ان کا نقصان ہو جائے گا، اور اس لیے اس ڈیم کو نہیں بنانا چاہیے. اس سے زیادہ میں اب کیا اس چھوٹے سے پروگرام میں، اتنی کمپلیکیٹڈ چیز جس کے ٹیکنیکل ریزنز بھی ہیں اور پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں. پولیٹیکل ریزن زیادہ اہم ہے کہ یہ جو ڈسٹرسٹ ہے بٹوین اپر رائیویرین پروونس اینڈ لوور، اوپر اور نیچے والی پروونسز، جہاں سے پانی آتا ہے نہیں آتا اور جہاں جاتا ہے ایگزٹ کرتا ہے، ان کے درمیان پرابلمز ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، ہندوستان میں بھی ہے. ہر جگہ پہ اپر لوور کا پرابلم ہے. پیلسٹائن میں بھی یہ ہے اپر لوور کا پرابلم. دریا کا پانی جو ہے وہ کہاں سے آتا، کہاں جاتا، کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ جو، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے. اور اگر آپ یہ سارے ایشو کو آپ عدالتوں میں لے جائیں تو وہاں بھی لوگ نہیں بات مانیں گے. حالانکہ انڈیا میں بہت سی جگہ پہ عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن میں، مگر یہاں ایسے نہیں ہے. ہم تو عدالتوں کی بھی عزت نہیں کرتے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں. عرض یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالا باغ ڈیم یا یہ واٹر ایشوز جو ہیں، اس کے اوپر کوئی ایسی کمیشن بٹھا دی جائے جیسے سی سی آئی ہے یا فائنانس کمیشن ہے، اور اس کے اندر کوئی انٹرنیشنل ایکسپرٹس بلا لیے جائیں جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو، اور یہ فیصلہ ہو جائے کہ جو فائنل فیصلہ ہوگا اس کمیشن کا وہ سب کو منظور ہوگا، اور اس کے بعد کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اور پھر بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا جائے. مگر ابھی تو صورتحال یہ ہے میری جان کہ پیسے ہی نہیں ہیں آپ کے پاس. آپ بھاشا کی بات کرتے ہیں، ڈیلا نہیں ہے آپ کے پاس ڈیم بنانے کے لیے. 15 سال لگ جائیں گے ایک ڈیم بنانے میں. اور وہ جو وقت تھا کالا باغ ڈیم 5 سال میں بن سکتا تھا، ضیاء الحق بھی بنا سکتا تھا، مشرف صاحب بھی بنا سکتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس وقت، اور بڑی ان کی ہائی پاپولیرٹی تھی جب یہ شروع میں آئے ہیں. مگر انہوں نے بھی نہیں بنایا، یہ اتنی دور اندیشی نہیں تھی. تو اب بڑا مشکل ہو گیا. شیخ اظہر صاحب ہیں جی اوکاڑا سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم منیب بھائی، نجم سیٹھی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی مہربانی شیخ صاحب. سیٹھی صاحب، طاہر القادری صاحب نے پاکستان آنے کا اعلان کیا ہے. 23 دسمبر کو وہ منار پاکستان میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں. سیٹھی صاحب، آج ایم کیو ایم کے قائد کا بھی بیان آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے کارکنان طاہر القادری صاحب کے جلسہ میں شمولیت کریں اور اس کو بھرپور کامیاب کریں. آپ کی چڑیا اس بیان کو کس نظر میں دیکھ رہی ہے؟ یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ دوسری بات سر، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان ابھی سامنے آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اسمبلی میں ہماری جماعت حکومت بنانے اور گرانے کی پوزیشن میں ہوگی. جے یو آئی کے بغیر اسمبلی نہیں چل سکے گی. آپ ان کے بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ذرا وضاحت سے بیان کیجیے گا. جی میں خیال ہے مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اے این پی کی حالت خراب ہوگی، مولانا کی حالت بہتر ہوگی، اور جیسے ایم کیو ایم پوزیشن میں ہے اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے کے لیے، اور شاید جے یو آئی بھی اس پوزیشن میں آ جائے گی. یہی ان کی امید ہے. اس سے زیادہ تو کوئی خاص بات نہیں ہو سکتی. کیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے عمران خان پہ. اگر عمران خان صاحب نے وہاں ووٹ کاٹا جیسے وہ پنجاب میں پلان کر رہے ہیں نواز شریف کا ووٹ کاٹنا، تو پھر مولانا کا ووٹ کٹے گا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور اگر عمران خان صاحب کامیاب نہ ہوئے تو پھر جیسے پہلے آپ دیکھتے آئے ہیں پیٹرن، اسی قسم کا پیٹرن ہوگا. تو میں اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا صحیح کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. ان کی امید ضرور ہو سکتی ہے. یہ دوسری بات آپ نے کہی کہ الطاف بھائی نے یہ کہا ہے ایم کیو ایم کو آپ طاہر القادری صاحب کو سپورٹ کریں. دیکھیے میں نے ابھی یہی کہا ہے کہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ طاہر القادری صاحب کیا ایجنڈا لے کے آئے ہیں. میں نہیں چاہوں گا کہ اس سے پہلے 23 تاریخ کو ان کی اسپیچ ہے، ہم غور سے سنیں گے، کلپس رکھیں گے، ڈسکس کریں گے، اور چڑیا کو پوچھیں گے کہ تجزیہ کرے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں الطاف حسین صاحب کا یہ بیان دینا کتنا سگنیفیکنٹ ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں. دیکھیے سگنیفیکنٹ اس وقت تو بڑی چیزیں ہیں. الطاف بھائی اس وقت تھوڑے سے آئسولیٹڈ ہیں. اگر تبدیلی کی بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے ایلیٹ کا،
یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. تو الطاف بھائی تو کب سے یہ بات کہتے ہیں. آپ نے دیکھا الطاف بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ جی پراپرٹی کلاسز, لینڈڈ کلاسز, فیوڈل کلاسز, سب کے بارے میں وہ گرجتے رہے ہیں اور وہ مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں. طاہر القادری صاحب بھی مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب بھی مڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا ایجنڈا کون سا ہے. اگر تو ایجنڈا ہے کوئی انکانسٹیٹیوشنل یا سیمی کانسٹیٹیوشنل ایجنڈا تو وہ تو منظور نہیں ہوگا. الطاف بھائی کہیں یا طاہر القادری کہیں یا عمران خان صاحب کہیں, وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اگر کوئی جمہوری راستے ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی نیا ایجنڈا لانا چاہتے ہیں یا نیا مینیفیسٹو لگانا چاہتے ہیں یا انقلابی باتیں کرتے ہیں تو خیر مقدم ہوگا اس کا. صاحب محمود صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم منیر صاحب اور سیٹی صاحب. جی جناب والا. سیٹی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو آج کل کی جو صورتحال ہے, یعنی کہ جب سے پاکستان بنا ہے, خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر اینڈ معیشت کے حوالے سے, تو اس کی سب سے بڑی سول گورنمنٹس کی ناکامی ہے یا ملٹری ڈکٹیٹرز کی وہ مداخلت ہے یا ماضی میں عدلیہ کی یک طرفہ یا غلط فیصلے ہیں؟ یار آپ بھی تو بادشاہ سلامت ہے, پورا کھاتا ہی کھول دیا آپ سے. کتاب پوری لکھنی پڑ جائے گی اس کی. عرض یہ ہے جی کہ 2 ہاتھوں سے تو تالی بجتی ہے, مگر اگر تالی سے زیادہ کچھ کرنا ہو تو 2 ہاتھ سے بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. کامیاب تو کوئی بھی نہیں ہے نا. 3 ملٹری ڈکٹیٹرز آئے, 30-35 سال لگا دیا, کیا ملا؟ پولیٹیشنز کی گورنمنٹس آپ نے کتنی دیکھ لی, انڈلٹریٹڈ ڈیموکریسی. 2 دفعہ میاں صاحب آئے, 2 دفعہ محترمہ آئی, کیا ملا؟ تو مطلب یہ ہے کہ فیلئر تو ہر جگہ پہ ہے نا. اور سول سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, سول سوسائٹی کی بھی فیلئر ہے نا, میڈیا کا بھی فیلئر ہے, جوڈیشری کا بھی فیلئر ہے. تو کسی ادارے نے کوئی کامیاب رول ادا نہیں کیا یا جسے ہم مطلب بڑے زبردست طریقے سے ویلکم کریں. اب آپ دیکھیے سپریم کورٹ اور میڈیا ایک انڈیپینڈنٹ لائن لے رہے ہیں. لیٹس ہوپ اٹ کنٹینیوز. مگر ساتھ ساتھ ڈیسٹیبلائزیشن بھی ہو رہی ہے. کچھ ایسے فیصلے آ رہے ہیں جس کے ساتھ انسٹیڈ آف سیٹلنگ ڈاؤن تھنگز آر بیکمنگ مور ڈیسٹیبلائزڈ. اب اس میں سے کیا کھچڑی جو بن رہی ہے, اس میں سے کیا نکلے گا, آئی کانٹ سے. بہت سے ان نون فیکٹرز ہیں اینڈ دیئرفور اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. اب امید یہ کیجئے کہ یہ الیکشن ہو جائے اور یہ الیکشن جو ہے اس پہ کوئی واضح رزلٹس نکلیں, تاکہ جو اگلی حکومت بنے وہ اگر کچھ کرنا چاہتی ہے تو کر کے دکھائے. یہ نہ ہو کہ اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں. اور یہ جو دوسرے جو چھوٹے ایکٹرز ہیں, ابھی بات کی کہ مولانا فضل کی بات آئی, مولانا صاحب کہتے ہیں اگلی حکومت میں میک اور بریک کروں گا, ایم کیو ایم کہتی ہے میں میک اور بریک کریں گے. تو پھر اگر یہ میک اور بریک کی پالیٹکس ہونی ہے تو یہ تو بلیک میلنگ کی پالیٹکس ہے نا, یہ تو کرپشن کی پالیٹکس. دس از ناٹ پرنسپلڈ پالیٹکس, دس از ناٹ پالیٹکس ان دا نیشنل انٹرسٹ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی رویہ رہا تو پھر انیویٹیبل ہے, پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ یا فورن انٹرونشن ہو جائے گی یا ڈومیسٹک انٹرونشن ہو جائے گی. اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ ایسے حالات کریں گے تو پھر ہم یہاں بیٹھ کے اپنے ہاتھوں ایسے کریں گے ہائے ہم نے کیا غلطی کی, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, تو فائدہ کیا ہوگا اس کا. طاہر صاحب جی راولپنڈی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سیٹھی صاحب کیا حال ہے جناب؟ جناب طاہر صاحب خیریت, آپ سنائیے. اچھا سیٹھی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ آج کل بڑی خبر سننے میں آ رہی ہے کہ رحمان ملک صاحب کا اور زرداری صاحب کا آپس میں ناراضگی چل رہی ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی چڑیا اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یار بڑے خطرناک سوال آنے شروع ہو گئے ہیں منیب یار. یہ تم نے کیا کھاتا کھول دیا؟ میں نے کوئی کھاتا نہیں کھولا, بڑے ہم سے زیادہ انفارمڈ ہے ہمارے. اب میں کیا کہوں آپ کو کہ ملک صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان کیا ہو رہا ہے. کچھ ٹینشنز تو ہیں, مگر ملک صاحب بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. ملک صاحب ڈیفیکلٹ ٹو پن ہم ڈاؤن. کیا وجوہات ہیں ٹینشنز کی؟ میرا خیال ہے کیبنٹ کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ملک صاحب از این اپ سٹارٹ, یہ کہاں سے آ گئے, یہ کوئی پارٹی پولیٹیکل بندہ تو ہے نہیں اور یہ اتنی اہمیت ان کو مل گئی. رینجرز ان کے نیچے ہیں, انٹیریئر منسٹری ان کے پاس ہے, چاروں صوبوں کے آئی جی انہیں رپورٹ کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اور پھر ابھی یہ جو نئے ٹیررزم کے ادارے بن رہے ہیں وہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے انڈر ہی ہوں. پھر وہ زرداری صاحب کے ٹربل شوٹر رہے ہیں. آپ نے دیکھا جتنا وہ ٹریول کرتے ہیں, کبھی وہ کراچی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی وہ دبئی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی وہ لنڈن پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی وہ ملالہ کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں وہ فوٹو آپس ہو رہی ہوتی ہیں. اب وہ انڈیا گئے ہوئے تھے. تو سب سے زیادہ ٹریول کرنے والے اور ٹربل شوٹر اس گورنمنٹ کے ملک صاحب ہی ہیں. تو ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کی ڈپینڈنس آن ملک صاحب, دوسری طرف کیبنٹ کولیگز خوش نہیں, وہ جیلس بھی ہوتے ہیں نا لوگ. اور پھر ملک صاحب از ناٹ اے کلاسک پالیٹیشین.
मलिक साहब रईस भी हैं, खुद जब से ये लंदन गए इन्होंने अच्छे खासे वहाँ कारोबार वगैरह किए और ठीक ठाक पैसे बनाए वहाँ। और एक ज़माने में इन्होंने नेशनैलिटी भी ले ली थी, फिर उसको नेशनैलिटी छोड़ भी दी जब वक्त आया तो पार्लियामेंट में रहने के लिए, सेनेट में रहने के लिए। तो मलिक साहब इज़ अ लोनर। जरदारी साहब की मोहतरमा की काफ़ी डिपेंडेंस थी इन पे, और इनकी जो राइज जब हुई वो मोहतरमा की दूसरी गवर्नमेंट में हुई, जबकि रहमान मलिक साहब के साथ मिलके वट्टू साहब की छुट्टी कराई और रहमान मलिक साहब उस ज़माने में एडिशनल डायरेक्टर थे। फिर मैं आपको याद दिलाऊं कि मलिक साहब जब लंदन में थे तो मलिक कयूम वाला केस था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसमें एक IB के अफसर ने टेप रिकॉर्डिंग की थी मलिक कयूम साहब की और सैफुर रहमान साहब की, और वो टेप रिकॉर्डिंग लेके चले गए, वो मलिक साहब के हाथ लग गई, मलिक साहब ने मोहतरमा को दी, मोहतरमा ने पब्लिकली, वो संडे टाइम्स में आर्टिकल आया और वो सारा केस रिवर्स हुआ और मलिक साहब जो थे और मोहतरमा की ठीक ठाक वहाँ एक एडवाइज़र बन गए उनके और उनके साथ रहे, करीब रहे। जब जरदारी साहब आए यहाँ तो ये क्लियर नहीं था कि मलिक साहब की क्या हैसियत होगी, मगर आपने देखा किस तरीके से उन्होंने मनूवरिंग की। तो मैं ये समझता हूँ ये जरदारी साहब कुछ नहीं करेंगे। 3 महीने रह गए, अगर जरदारी साहब नाराज़ भी हैं तो इस स्टेज पे मलिक साहब को वो रिमूव नहीं करेंगे। मलिक साहब जाके फिर समझा लेंगे उनको और कहीं ना कहीं उनके काम फिर आएंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। फिर साहब वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।